اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام حمد اس خالق ازل کے لیے، سکون جیل کو جو دیتا ہے کول کے لیے۔ میں اسی کے نام سے کرتی ہوں ابتدائے سخن، کہ جس کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ میرا رسول ہمیشہ کمال کرتا ہے، وہ جو فیصلہ کرے بے مثال کرتا ہے۔ میرے رسول کو شمس و قمر سے مت پہچان، کہ ایسے کام تو اس کا بلال کرتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے نام سے محفل کا آغاز کرتی ہوں۔ محترم پرنسپل صاحب، معزز سامعین اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، میں سبرینہ عادل آپ سب کو ربیع الاول کے بابرکت مہینے کی مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ آج کی جامعہ محفل اللہ اور اس کے رسول کے محبت میں منعقد کی گئی ہے۔ اس مبارک محفل کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کرتے ہیں، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور توجہ دو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب میں تلاوت قرآن پاک کے لیے دعوت دیتی ہوں حفظ القرآن سے حافظ عبدالکاشف کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجن من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان، رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان، صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے۔
جماعت پنجم سے تلاوت قرآن پاک کے لیے تشریف لاتے ہیں محمد احمد خان۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم۔ اب قائد لنگڑیا کیمپس سے جماعت ہشتم سے تشریف لاتے ہیں معاذ عمران۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما بنعمة ربك فحدث آمنت بالله صدق الله العظيم۔ اب تلاوت قرآن پاک کے لیے قائد نیکا پورا کیمپس سے عبدالرحمن جماعت چہاڑم سے تشریف لاتے ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيمون الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العظيم۔ سبحان اللہ۔ اب میں تلاوت قرآن پاک کے لیے دعوت دیتی ہوں ایجوکیٹڈ ماڈرن کی جماعت چہاڑم سے عبداللہ کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
جزاک اللہ۔ اب تلاوت قرآن پاک کے لیے تشریف لاتے ہیں اقبال کیمپس کی جماعت پنجم سے اسلم اعظم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم۔ ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ حافظ بلال تشریف لاتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے شعبہ حفظ القرآن سے۔ جو تڑپاتی ہے دل میرا وہ صورت ہے محمد کی، جو تڑپاتی ہے دل میرا وہ صورت ہے محمد کی، وہ صورت ہے محمد کی، وہ صورت ہے محمد کی، جو تڑپاتی ہے دل میرا وہ صورت ہے محمد کی۔ مسلمانوں کو جب جنت کے دروازے پہ روکیں گے، مسلمانوں کو جب جنت کے دروازے پہ روکیں گے، حکم ہوگا کہ جانے دو یہ امت ہے محمد۔ ماشاءاللہ، اوصاف تو سب کے اعلیٰ ہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں، اے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قائد شہاب پورا کیمپس سے تشریف لاتے ہیں حسن۔ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے میں حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں۔ ان کے ذکر سے دل بڑھتا نہیں، میرے نبی کے ذکر میں ایسی مٹھاس ہے۔ اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قائد لنگڑی علی کیمپس کی جماعت ہفتم سے تشریف لاتے ہیں فرحان علی۔ یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال
ماشاءاللہ وہی معتبر ہے دنیا میں سب سے، وہی معتبر ہے دنیا میں سب سے، محبت ہے جس کو محبوب رب سے۔ اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تشریف لاتے ہیں قائد نیکا پورا کیمپس کی جماعت اول سے میاں احمد۔ تیری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ میری ذات کو بھی نصیب ہوں تیری ذات سے وہی نسبتیں، میری ذات کو بھی نصیب ہوں تیری ذات سے وہی نسبتیں، وہ جو عظمتیں تھی اویس کی، وہ جو رابطے تھے بلال کے۔ اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایجوکیٹڈ اقبال کیمپس کی جماعت نہم سے تشریف لاتے ہیں علی شیر۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا، میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادے غریبوں کی بڑھ لانے والے۔ اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میں دعوت دیتی ہوں قائد ظفروال کیمپس کی جماعت پنجم سے عبدالرافق۔ دید کی طالب آنکھیں جلوہ دکھلانا ذرا، یا محمد چاند بن کر سامنے آنا ذرا، روتے روتے جب میں سو جاؤں تمہاری
تلاوت قرآن پاک کے لیے دعوت دیتی ہوں جماعت ہشتم سے محمد سبحان کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ماشاءاللہ، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا حوالہ پیش کرنے کے لیے دعوت دیتی ہوں قائد بوائز کیمپس کی جماعت ہشتم سے محمد احمد کو۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ میرے عزیز اور لائق صدر احترام اساتذہ کرام اور میرے عزیز ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ دوستو، آج مجھے جس عنوان پر جنبش سخن کا موقع ملا وہ عنوان محسن انسانیت، پیر طریقت، رہبر شریعت، مکرم کائنات، سید الکونین والثقلین، رہبر و رہنما، سرچشمہ نور الہدا، خیر الورا، بدر الرجا، شمس الضحیٰ، ولی بطحہ، سید الانبیاء، امام الانبیاء، حبیب کبریا، شافی محشر، ساقی کوثر، محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اطہر و مطہر، اطیب و مطیب، کامل و اکمل و مکمل، اعلیٰ و عرفہ کا عنوان ہے۔ عزیزان من، پیغمبر اعظم کی سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے میں ورطہ حیرت میں گم تھا، تذبذب خیالات میں گرا، یہ سوچ رہا تھا کہ ہادی و مہدی کی سیرت کا کون سا گوشہ بیان کروں، عبادت بیان کروں، سیاست بیان کروں، تجارت بیان کروں، جہاد بیان کروں، گفتار بیان کروں، اخلاق و کردار بیان کروں، حسن و جمال بیان کروں یا صبح و شام بیان کروں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت اعلیٰ، تجارت اعلیٰ، سیاست اعلیٰ، اخلاق و کردار اعلیٰ، چالو ڈھال اعلیٰ ہے۔ حضرات آئیے ایک نقشہ کھینچے جاتا ہوں۔ ایک دور یہ بھی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو ستایا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، کوئی زبان سے زخم پہنچاتا تو کوئی ہاتھ سے تکلیف دے رہا ہے، کوئی گالی دیتا ہے، کوئی الزام تراشی کرتا ہے، کوئی تانے کستا ہے، کوئی چھری مارتا تو کوئی پتھر مارتا، لیکن اس طرف دیکھیں حلیمہ کے حلم سے پرورش پانے والے کی زبان پہ یہ کیا الفاظ نکلتے ہیں، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے کہ یہ نہیں جانتے۔ حضرات دور بدلا، تاریخ نے ورق پلٹا، آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قوت بھی ہے، طاقت بھی ہے، سپاہ بھی ہے، غلبہ بھی، لیکن عبداللہ سے عبودیت کی میراث پا کر غار ہیرا میں عبودیت
نبوت کی معراج کو پہنچنے والے کی عاجزی اور انکساری کا یہ عالم ہے کہ مکہ میں داخل ہوتے ہوئے سر جھکا ہے اور زبان پر عاجزی کا ترانہ گونج رہا ہے، الحمدللہ وحدہ انجزا وعدہ نصر عبدہ۔ تعریفیں اکیلے اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اپنے بندے کی مدد کی۔ صدر ذوالفقار پیغمبر اسلام فاتح مکہ کی حیثیت سے بیت اللہ کے دروازے پر کھڑے ہیں اور یہی تکلیفیں دینے والے آج سر جھکائے امن کے واسطگان ہیں، تو پھر آمنہ کے بطن سے امن کی گود میں امان پانے والے کی زبان مبارک حرکت میں آتی ہے۔ کیا فرمایا؟ پروانہ امن جاری کر دیا، لا تشریبہ علیکم اليوم، آج تم سے باز پوچھ نہیں ہوگی۔ دوستوں یہ ہے میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت۔ قصہ مختصر، ہمارے پاس وہ قوت گویا ہی نہیں کہ ہم سیرت مصطفیٰ کو بیان کر سکے۔ شاعر کے الفاظ میں قصہ تمام کرتا ہوں، پھر محفل دوستاں کو سلام کرتا ہوں۔ ما ان مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی، میں اپنے الفاظ سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف نہیں کرتا بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر کے اپنے الفاظ کی اہمیت کو بڑھاتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ بہت ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا حوالہ پیش کرنے کے لیے قائد ظفروال کیمپس کی جماعت پنجم سے تشریف لاتے ہیں محمد علی، آپ کی بھرپور تالیوں میں۔ نحمدو ونصلی ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر اور میرے قابل احترام ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جس موضوع پر تقریر کرنا چاہتا ہوں اس کا عنوان ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں فقط ہاں ہوں مگر محمد سے ہے نسبت میری، میں فقط ہاں ہوں مگر محمد سے ہے نسبت میری، یہ ایک رشتہ ہے جو میری اوقات بدل دیتا ہے۔ جناب صدر، ہر طرف اندھیرے کا رات تھا، جہالت کا دور تھا، منافقت تھی، شراب پانی کی طرح پی جاتی تھی، امیر کی عزت غریب پر لازم تھی، غریب لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی، طاقتور کو کمزور پر حاوی کیا جاتا تھا، غلاموں کے ساتھ وہ سلوک کیا جاتا تھا جسے دیکھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ جناب صدر، اس اندھیرے کو دور کرنے کے لیے نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آپ کی آمد سے اس اندھیری دنیا میں ہر طرف نور ہی نور بکھر گیا، ہر شے جھوم اٹھی، پہاڑ اور اشجار سب آپ کے احترام میں سر تسلیم ہم ہو گئے۔ جناب صدر، حضور ہر انسان کے لیے پیغام نجات لے کر آئے، بنی نوح انسان کے لیے رحمت بن کر آئے۔ آپ وہی نبی تھے جن کا امتی ہونے کی خواہش تمام انبیاء نے کی تھی۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ہمیں آقا نے نامدار کی غلامی نصیب کی جس کی خواہش سب نے کی تھی۔ روزے محشر میں وہی تو شفاعت فرمائیں گے، روزے محشر میں وہی تو اپنی امت کو بخشائیں گے، وہی تو حوض کوثر پلائیں گے۔ میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ عرش کا چراغ ہے، میں ان کے قدموں کی دھول ہوں، وہ عرش کا چراغ ہے، میں ان کے قدموں کی دھول ہوں، اے زندگی گواہ رہنا، میں بھی عاشق رسول ہوں، وما علینا الا البلاغ۔ سارا عالم منور ہے آپ کے انوار سے، سارا عالم منور ہے آپ کے انوار سے، سارا عالم آئینہ ہے آپ کے کردار سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا حوالہ پیش کرنے کے لیے قائد شہاب پورہ کیمپس کی جماعت ہشتم سے تشریف لاتے ہیں قاسم۔ السلام علیکم۔ وہ آج شاہ دین ہے، وہ تاج مرسلی ہے، وہ آج شاہ دین ہے، وہ تاج مرسلی ہے، وہ طیب و امی ہے، اسی کی سنا یہی ہے، وہ انور و اکرم حبیب یاسین طہا ملجا و ماوا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ ہستی کہ جس کے آنے سے عرب میں نکھار اور بہار آ گئی، جہالت کے گھٹاٹوں بندیرے ختم ہو گئے اور امن و سکون کا پیغام عرب سے نکل کر کل کائنات میں پھیل گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان کامل کہلائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت نہ کہ صرف عرب بلکہ پوری
یہاں تک کہ بے جان اور نباتات کے لیے مثال بن کر آئے۔ جناب صدر 12 ربیع الاول والے دن رب العزت نے ہماری بخشش و نجات کی بنیاد رکھی اور ہمیں ایک ایسا رہبر کامل عطا فرمایا کہ جس نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا۔ مسلمانوں مناؤ جشن عید میلاد النبی، مناؤ لیکن آتش بازی کر کے نہیں، فضول خرچی کر کے نہیں، سرمایہ اجاڑ کر نہیں، گھر گھر مانگ کر نہیں، بلکہ مسجد آباد کر کے، نوافل پڑھ کر، درود سلام بھیج کر، غریبوں کی امداد کر کے، محتاجوں کو کھانا کھلا کر، کیونکہ یہی وہ درس ہے جو ہمارے پیارے نبی ہمیں دے گئے ہیں۔ ملی ہے بھیک مجھے محمد کے آستانے سے، ملی ہے بھیک مجھے محمد آستانے سے، میں بے نیاز ہوں دنیا کے ہر خزانے سے۔ بہت ہی سونی تھی بے کیف تھی خدا کی قسم، سجی ہے محفلیں کونین تیرے آنے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا حوالہ پیش کرنے کے لیے قائد نیکا پورا کیمپس کی جماعت شیشم سے تشریف لاتے ہیں محمد سبحان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکل کے راستے آسان ہو گئے، مشکل کے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کے حیران ہو گئے۔ رکھا جب میرے نبی نے اس دنیا میں قدم، رکھا جب میرے نبی نے اس دنیا میں قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ قابل احترام ڈائریکٹر محترم اساتذہ کرام اور میرے عزیز سامعین، السلام علیکم۔ نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آہر، نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آہر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہا۔ جناب صدر یقین مانیے جب یہ موضوع ملا دل باغ باغ ہو گیا، دماغ سوچوں کا مرکز بن گیا کہ آج مجھے سیرت النبی پہ کچھ کہنا ہے۔ جناب صدر جب میں سیرت النبی کا تذکرہ کرتا ہوں تو مجھے طائف کی وادی میں پتھر کھا کے بھی ہدایت کی دعا دینے والے نظر آتے ہیں۔ جب میں اس موضوع پر بات کرتا ہوں تو مجھے آمنہ کے لال لا الہ الا اللہ کی سزائیں دیتے نظر آتے ہیں۔ میں ان کی سیرت کی کیا بات کروں، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مڑانے غریبوں کی بڑھلانے والے، مصیبت میں گیڑوں کے کام آنے والے، وہ اپنے پڑھائیوں کا غم گانے والے۔ حاضرین محفل، آج کے دنیا میں کوئی کسی کی خوبصورتی پر بات کرتا ہے تو کوئی کسی کی ایمانداری پر ناز کرتا ہے تو کسی کے ایماندار ہونے پر اس کے گن گاتا ہے۔ تو کیوں نہ آج میں اپنے حبیب آقا دو جہاں کے قصیدے پڑھوں، ان پر ناز کروں، جن سے ہم پر تمام خصوصیات موجود ہیں۔ جناب صدر میرے نبی کے اندر صداقت تھی جس سے حضرت ابوبکر صدیق بن گئے، میرے نبی کے اندر عدالت تھی جس سے حضرت عمر فاروق بن گئے، میرے نبی کے اندر شجاعت تھی جس سے حضرت علی عثمان غنی بن، حضرت علی شیر خدا بن گئے۔ زندگیاں بیت گئیں اور قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں بیت گئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے باپ کا ایک قطرہ بھی نہ پورا ہو سکا۔ جناب صدر الفاظ کہہ کے اجازت چاہوں گا، جس کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت نہیں، الفت نہیں، جذبہ نہیں، ایسے دل والا انسان فاسق تو ہو سکتا ہے، کافر تو ہو سکتا ہے، منافق تو ہو سکتا ہے، مگر ایسے دل والا انسان کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ شکریہ۔ حسن یوسف کو دیکھ کر کٹی تھی انگلیاں، حسن یوسف کو دیکھ کر کٹی تھی انگلیاں، یہاں چاند کٹ گیا انگلی کو دیکھ کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا حوالہ پیش کرنے کے لیے ایجوکیٹر ماڈرن کیمپس کی جماعت اول سے تشریف لاتے ہیں معظم۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لکھتے لکھتے قلم ہی تھک گیا، لکھتے لکھتے قلم ہی تھک گیا، میرے محمد
मोहम्मद की तारीफ़ का कोई जवाब नहीं। दुनिया में हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। सदरे आली वकाल चांद था लेकिन बेनूर सा, तारे थे लेकिन बुझे से, आफताब था लेकिन डूबा सा, अकड़ों पर पत्थर पड़े हुए थे, दिल उजरे पड़े हुए थे, खजाने और पहाड़ों को लूट कर समन वीरान कर दिया था कि अचानक मेरे प्यारे नबी की आफत हुई, जिसे रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा गया। और वो रहमतुल लिल आलमीन जिसकी उंगली से सहरा में चश्मे फूटते हैं, और वो रहमतुल लिल आलमीन जिसकी बरकत से सूखे हुए शजर सब्ज और शदाब हो जाते हैं, और वो रहमतुल लिल आलमीन जिस पर बादल अपना साया करता है, और वो रहमतुल लिल आलमीन जिसकी कुर्बत अबू बकर को सिद्दीक, उस्मान को गनी, उमर को फारूक और अली को शेरे खुदा बना देते हैं, जिसकी निस्बत फातिमा को खातून जन्नत और हुसैन को सैयदुल शुहदा का दर्जा अदा करती है। मैं उस रहमतुल लिल आलमीन की शान क्या बयान करूं। मक्का में महमूद जिसके इंतजार में है, सिफाते कुबरा जिसके इंतजार में है, जन्नत वन सबर जिसके इंतजार में है, वो तारीफ के मैदान में पत्थर खाकर भी दुआ देने वाला, वो उहद के पहाड़ों पे दंदाने मुबारक शहीद कराकर भी मुस्कुराने वाला, वो अपने चचा अमीर हमजा के कातिल को भी माफ करने वाला, वो मक्का फतह कर खुद माफी का ऐलान करने वाला। हाँ सदरे आली वकाल, आज मैं उस रहमतुल लिल आलमीन को उम्मत के दर्द में सजदों में रोता हुआ देखता हूँ, पर अफसोस आज उसकी उम्मत तफरकों में बटी हुई है, एक दूसरे के सीनों में नफरत भरी हुई है। अब उस रहमतुल लिल आलमीन की उम्मत को एक होना होगा, जिस तरह लब से लब मिलते हैं इस नामे मोहम्मद के सबब, काश हम सब मिल जाए इस नामे मोहम्मद के सबब। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का हवाला पेश करने के लिए एजुकेटर इकबाल कैंपस की जमात हस्तम से तशरीफ लाते हैं बाबू अफशान। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिही करीम, अम्मा बाद, फऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब सदर, मोहतरम उस्ताद अकराम और काबिल एहतराम साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लबकुशाई करने का मौका मिला, इसका उन्वान है सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, दुश्मन ये देखकर हैरान हो गए। रखा जो मेरे नबी ने इस दुनिया में कदम, रखा जो मेरे नबी ने इस दुनिया में कदम, पत्थर भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। जनाब सदर, मैं सीरत नबी पर लबकुशाई करने और दावत गुफ्तगू दोनों के लिए आपका नहायत शुक्रगुजार हूँ। जनाब सदर, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसी अजीम हस्ती हैं जिनके एहसानात को गिनने लगूं तो शुमार ही नहीं कर पाऊंगा। जनाब सदर, कायनात में कोई ऐसा हिस्सा नजर न आएगा जिसमें मोहसन इंसानियत की रोशनी की झलक नजर न आ रही हो। शम्सो कमर और थे अनगिनत तारे आसमानों में, शम्सो कमर और थे अनगिनत तारे आसमानों में, पर चिरागे अहमद जला तो रोशनी फैल गई जहानों में। जनाब सदर, जब मैं सीरत नबी पर लबकुशाई करता हूँ तो मुझे मक्का में आम माफी का ऐलान करने वाले रहमतुल आलमीन नजर आते हैं। जब मैं सीरत नबी के बारे में बोलता हूँ तो मुझे हजरत बीबी आमना के लाल भूख और प्यास बर्दाश्त करते हुए नजर आते हैं। खालिक ने किस शान से उतारे हैं मोहम्मद, खालिक ने किस शान से उतारे हैं मोहम्मद, हर दौर में हर शख्स को प्यारे हैं मोहम्मद। जनाब सदर, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार आला नमूना है। आप रहमतुल आलमीन हैं, आप नूर मोहम्मद हैं, आप मुजस्सम हैं। जनाब आला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले हर तरफ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ہر طرف نور ہی نور پھیل گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے ہر طرف اجالا پھیل گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم ہستی ہیں. اس پر میں اپنی تقریر کا اختتام کرتے ہوئے ایک شعر کو پڑھنا چاہوں گا. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں میں ہر چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں. بہت شکریہ جناب. اور جب قرآن پاک پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور توجہ دو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اب تلاوت قرآن پاک کے لیے قائد گرلز کیمپس کی جماعت دہم سے تشریف لاتی ہیں اشنا عامر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر, الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزيز الغفور, الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير, ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير, وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. صدق الله العظيم. جزاک اللہ. قائد ظفر وال کیمپس کی جماعت ہفتم سے تلاوت قرآن پاک کے لیے تشریف لاتی ہیں آمنہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان, الرحمن علم القرآن
والأرض وضعها للأنعام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والهب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم سبحان اللہ۔ اب میں تلاوت قرآن پاک کے لیے قائد شہابپورہ کیمپس کی جماعت ششم سے دعوت دیتی ہوں حفظہ کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ اب تلاوت قرآن پاک کے لیے قائد لنگڑی علی کیمپس کی جماعت اول سے تشریف لاتی ہیں ماہنور۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ قائد نیکا پورہ کیمپس کی جماعت سوئم سے تلاوت قرآن پاک کے لیے تشریف لاتی ہیں زینب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها والسماء وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذب ثمود بدغواها إذ انبعث أشقاها صدق الله العظيم. اب تلاوت قرآن پاک کے لیے تشریف لاتی ہیں ایجوکیٹڈ اقبال کی جماعت نہم سے مومنہ نور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. معتبر ہے دنیا میں سب سے معتبر ہے دنیا میں سب سے محبت ہے جس کو محبوب رب سے. اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قائد گرلز کیمپس کی جماعت نہم سے تشریف لاتی ہیں فجر ایمان. بے خود کیے دیتے ہیں بے خود کیے دیتے ہیں انداز ایجاباناد میں تجھے رکھ لوں آد میں تجھے رکھ لوں اے جوائے جانانا
ماشاءاللہ. قائد ظفربال کیمپس کی جماعت پنجم سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تشریف لاتی ہیں ام حبیبہ. کوئی منصور کوئی بن کے غزالی آئے، کوئی منصور کوئی بن کے غزالی آئے، ان کے دربار سے ہو کر جو سوالی آئے، ان کے دربار سے ہو کر جو سوالی آئے، ان کی رحمت کو تو یہ بات گوارا ہی نہیں، ان کی رحمت کو تو یہ بات گوارا ہی نہیں، ان کی چوکھٹ پہ کوئی جائے تو خالی آئے، ان کی چوکھٹ پہ کوئی جائے تو خالی آئے، ہو میرے بس میں تمہیں دل میں بسا لوں ان کو، ہو میرے بس میں تمہیں دل میں بسا لوں ان کو، چوم کر جو میرے سرکار کی جالی آئے، کوئی منصور کوئی بن کے غزالی آئے، ان کے دربار سے ہو کر جو سوالی آئے. ماشاءاللہ. قائد شہابپورہ کیمپس کی جماعت پنجم سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تشریف لاتی ہیں فجر. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، ایک خواب سناواں، ایک خواب سناواں، ایک خواب سناواں، پر نور فضاواں، آقا دا محلہ جویں عرش محلہ، کدی آن فرشتے کدی جان فرشتے، ساڈے ازلو جڑ گئے آقا نال رشتے، او کرماں والا ویرا پلکاں نال چمدی جاواں، ایک خواب سناواں، ایک خواب سناواں، او رب لے گیا مینوں جدو شہر مدینے، ایک حاجی لایا مینوں کٹ کے سینے، کدی پیواں زمزم کدی پڑھاں نمازاں، میری پہنچ دی چوٹک میں دیاں نیازاں، رب سونے پل وچ سنیاں میرے دل دیاں سب دعاواں، ایک خواب سناواں، ایک خواب سناواں، ایک خواب سناواں، ایک خواب سناواں. ماشاءاللہ. اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قائد لمڑی عالی کیمپس کی جماعت ششم سے تشریف لاتی ہیں میرا شفیق. تمنا مدتوں سے ہے
جمال مصطفیٰ دیکھوں، امام الانبیاء دیکھوں، حبیب کبریا دیکھوں، وہ جن کے دم قدم سے صبح نے بھی روشنی پائی، وہ جن کے دم قدم سے صبح نے بھی روشنی پائی، منور کر دیا جس نے فضا و رہنما دیکھوں، تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں، قدم باہر مدینہ سے تصور میں مدینہ ہے، قدم باہر مدینہ سے تصور میں مدینہ ہے، الہی یا الہی عظمتوں کی انتہا دیکھوں، تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں، یہ دنیا بے ثباتوں بے وفا غم کا گہوارہ، یہ دنیا بے ثباتوں بے وفا غم کا گہوارہ، وہ ہے مطلوب دار بے وفاؤں میں وفا دیکھوں، تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں۔ ماشاءاللہ، قائد نیکا پورا کیمپس کی جماعت ہفتم سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تشریف لاتی ہیں سیدہ ایمان۔ ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، جان و دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار، جان و دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار، میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار، میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار، آپ ہی کچھ کیجئے نا اے شہ عالی وقار، آپ ہی کچھ کیجئے نا اے شہ عالی وقار، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار۔ ماشاءاللہ، ایجوکیٹڈ ماڈرن کیمپس کی جماعت ہفتم کی طرف سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تشریف لاتی ہیں شمائم۔ سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائے خیر مقدم
کرم کے ترانے گنگناتی تھی. ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے. مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے. مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک غیر الخلق کلہم. نہ کوئی آپ جیسا ہے نہ کوئی آپ سا ہوگا. کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا. زمین و آسماں میں کوئی بھی مثال نہ ملی. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک غیر الخلق کلہم. ماشاءاللہ. ایجوکیٹڈ اقبال کیمپس کی جماعت نحم کی طرف سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تشریف لاتی ہیں زینب ملک. تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں. امام الانبیاء دیکھوں. حبیب کبریا دیکھوں. امام الانبیاء دیکھوں. حبیب کبریا دیکھوں. وہ جن کے دم قدم سے صبح نے بھی روشنی پائی. وہ جن کے دم قدم سے صبح نے بھی روشنی پائی. منور کر دیا جس نے فضا وہ رہنما دیکھوں. امام الانبیاء دیکھوں. حبیب کبریا دیکھوں. قدم باہر مدینہ سے تصور میں مدینہ ہے. قدم باہر مدینہ سے تصور میں مدینہ ہے. الہی یا الہی عظمتوں کی انتہا دیکھوں. امام الانبیاء دیکھوں. حبیب کبریا دیکھوں. وہ مبدا خلق عالم کا درود ان پر سلام ان پر. وہ مبدا خلق عالم کا درود ان پر سلام ان پر. میرے مولا یہ موقع دے کہ ختم الانبیاء دیکھوں. امام الانبیاء دیکھوں. حبیب کبریا دیکھوں. امام الانبیاء دیکھوں. حبیب کبریا دیکھوں. ماشاءاللہ. ارشاد ربانی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا حوالہ پیش کرنے کے لیے قائد گرلز کیمپس کی جماعت دہم سے تشریف لاتی ہیں تحریم بلال۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین محفل کو میرا سلام۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا۔ صدر علی وقار، یہ تو وہ موضوع ہے جس کے بیان کے لیے ساری دنیا کے درختوں کو قلم بنا دیا جائے، سمندروں کے پانی کو روشنائی بنا دیا جائے، زمین سے آسمان تک کے ہلا کو راگ بنا دیا جائے، تو یہ تو صرف گمان ہی کیا جا سکتا ہے کہ قلم تو ختم ہو جائیں گے، زمین سے آسمان تک کا ہلا پر ہو جائے گا اور سمندروں کا پانی خشک ہو جائے گا، مگر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک مکمل نہ ہو پائے گی۔ صدر علی وقار، یہ تو وہ موضوع ہے جب میں اس کی بات کرتی ہوں تو عائف کی وادی میں پتھر کھا کر بھی ہدایت کی دعا دینے والے خیر البشر نظر آتے ہیں۔ یہ تو وہ موضوع ہے جس نے عام معافی کا اعلان کیا، وہ خیر البشر نظر آتے ہیں۔ جب میں اس موضوع پہ بات کرتی ہوں تو مجھے ہندا کو معاف کر دینے والے خیر البشر نظر آتے ہیں۔ جب میں اس موضوع پہ بات کرتی ہوں تو مجھے آمنہ کے لال بھوکے پیاسے لا الہ الا اللہ کی صدا لگاتے نظر آتے ہیں۔ میں ان کی سیرت کی کیا بات کروں کہ حسن یوسف کو دیکھ کر وہاں کٹی تھی انگلیاں، کہ حسن یوسف کو دیکھ کر وہاں کٹی تھی انگلیاں، خود چاند کٹ گیا یہاں انگلی کو دیکھ کر۔ صدر علی وقار، آج کی دنیا والے کسی کی دیانت کی بات کرتے ہیں تو کسی کے اثار پر ناز کرتے ہیں، کسی کی خوبصورتی کی بات کرتے ہیں تو کسی کی صحاوت کی بات کرتے ہیں، تو پھر میں کیوں نہ اپنے نبی پر ناز کروں جس میں یہ ساری خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ صدر علی وقار، میرے نبی کے اندر صداقت تھی جس سے ابو بکر صدیق بن گئے، میرے نبی کے اندر عدالت تھی جس سے عمر فاروق بن گئے، میرے نبی کے اندر صحاوت تھی جس سے عثمان غنی بن گئے، میرے نبی بہادر تھے جس سے علی شیر خدا بن گئے۔ جو نبی کو میرے قبول ہو وہی کاش میرے اصول ہو، جو نبی کو میرے قبول ہو وہی کاش میرے اصول ہو، وہی صبر ہو وہی گفتگو وہی عاجزی وہی سادگی۔ صدر علی وقار، یقین مانیے جس کے دل میں میرے نبی سے محبت نہیں، الفت نہیں، جذبہ نہیں، ایسے دل والا انسان فاسق تو ہو سکتا ہے، منافق تو ہو سکتا ہے، کافر تو ہو سکتا ہے، مگر ایسے دل والا انسان مومن نہیں ہو سکتا۔ ایک مسلمان کے لیے، ایک کلمہ گو کے لیے، ایک مومن کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہر لحاظ سے مرکز و محور ہے۔ میرے ساتھیوں، میں یہاں یہ بھی کہنا ضروری سمجھتی ہوں کہ میرے نبی سے محبت کا تقاضا یہ نہیں کہ ایک دن بڑا سا چراغا کر لو، جھوم جھوم کر نعتیں پڑھ لو یا بڑی بڑی تقریریں کر لو، بلکہ ہمارے نبی سے محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں ہم اپنے نبی کی پیروی کریں۔ جناب اعلیٰ، دل تو نہیں چاہتا کہ اس موضوع کا اختتام کروں، مگر ابتدا بھی وہی ہے وہی ہے اختتام، ابتدا بھی وہی ہے وہی ہے اختتام۔ میرے نبی پہ ارب و درود و خرب و سلام، میرے نبی پہ ارب و درود و خرب و سلام۔ شکریہ۔ بہت خوب۔ قائد ظفروال کیمپس کی جماعت ہفتم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا حوالہ پیش کرنے کے لیے تشریف لاتی ہیں امن۔ نحمدہ ونصلی ونصلی علی رسولہ کریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ جناب صدر، یقین مانیے جب یہ موضوع ملا دل کھلا، دماغ میں سوچوں کا مرکز بنا، جسم کا رواں رواں تازی ہوا کی طرح تھم گیا کہ آج مجھے سیرت نبی پر کچھ کہنا ہے۔ جناب صدر،
جب میں اس بات کا تذکرہ کرتی ہوں تو مجھے طائف کی وادی میں پتھر کھا کر بھی ہدایت کی دعا دینے والے یاد آتے ہیں. جب میں اس موضوع پر بات کرتی ہوں تو مجھے مکہ میں عام معافی کا اعلان کرنے والے خیر البشر یاد آتے ہیں. جب میں اس پر بات کرتی ہوں تو مجھے آمینہ کے لال بھوکے پیاسے لا الہ الا اللہ کی صدا دیتے نظر آتے ہیں. میں ان کی سیرت کی کیا بات کروں. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے, مرادیں غریبوں کی برلانے والے, مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے, وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے. جناب صدر, آج کے دور میں لوگ کسی کی خوبصورتی پر ناز کرتے ہیں, کسی کے دیانتدار ہونے پر ناز کرتے ہیں, کسی کے اشعار کی بات کرتے ہیں تو کسی کی صحاوت کی بات کرتے ہیں. تو میں اس نبی کی بات کیوں نہ کروں جس میں یہ ساری خصوصیات ہوں. جناب صدر, میرے نبی کے اندر صداقت تھی جس سے ابو بکر صدیق بن گئے. میرے نبی کے اندر عدالت تھی جس سے عمر فاروق اعظم بن گئے. میرے نبی کے اندر صحاوت تھی جس سے عثمان غنی بن گئے. میرے نبی کے اندر شجاعت تھی جس سے علی شیر خدا بن گئے. زندگیاں بیت گئی اور قلم ٹوٹ گئے, زندگیاں بیت گئی اور قلم ٹوٹ گئے, تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہو سکا. جناب صدر, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جامع شخصیت کے سوا اس کا کوئی آخری اور دامائی اور عالمگیر رہنما نہیں ہو سکتا. اس لیے فرمایا ہے کہ اگر تمہیں اللہ کی محبت کا دعویٰ ہے تو آؤ میری پیروی کرو, اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. دل تو نہیں چاہتا اس تقریر کا اختتام کروں, مگر چلیے خیر. کچھ وقت کی قلت ہے, مضمون کی طوالت ہے, کچھ کہنے کی حسرت ہے, الفاظ کی کثرت ہے, کچھ کہہ بھی نہیں سکتی, چپ رہ بھی نہیں سکتی. وہی ہے ابتدا, وہی ہے اختتام, میرے نبی پہ لاکھوں کروڑوں سلام, وما علینا الا البلاغ المبین. قائد شہابپورہ کیمپس کی جماعت ہفتم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا حوالہ پیش کرنے کے لیے تشریف لاتی ہیں زہرا. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم, وما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی, سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی, فلاح کائنات ہے سیرت رسول کی. بنجر دلوں کو آپ نے سیراب کر دیا, بنجر دلوں کو آپ نے سیراب کر دیا, ایک چشمہ صفات ہے سیرت رسول کی. محترم جج صاحبان, سامعین و ناظرین اور میرے پیارے دوستو, السلام علیکم. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ تو وہ موضوع ہے جس کے بیان کے لیے دنیا کے درختوں کو قلم بنا دیا جائے, سمندروں کے پانی کو روشنائی بنا دی جائے اور زمین سے آسمان تک کے حلا کو راک بنا دیا جائے. تو یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ قلم ختم ہو جائیں گے, سمندروں کا پانی خشک ہو جائے گا اور زمین سے آسمان تک کا حلا پر ہو جائے گا, لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک مکمل نہ ہو پائے گی. زندگیاں بیت گئیں اور قلم ٹوٹ گئے, زندگیاں بیت گئیں اور قلم ٹوٹ گئے, تیرے صاحب کا ایک باب بھی پورا نہ ہو سکا. جناب صد, ایک مومن کے لیے, ایک مسلمان کے لیے, کلمہ گو کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہر لحاظ سے مرکز و محور ہے. یہ ایمان و اقتدار کا منبع ہے کہ زمین و آسمان پہ یہ درشین, یہ مشکلیں, یہ مغفرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوے دیتی ہیں. مگر رسول اللہ تو اول الورا ہیں, ہماری پہچان سے بھی بالا تر. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا, حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا, اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. جناب صد, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلند بحیثیت کا اعتراف نہ کہ صرف آپ کے ماننے والوں نے کیا بلکہ غیروں کی نظر میں بھی بہت مکبر ہے. انگریز مسلم لکھتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے ہیرو ہیں, اگر وہ طیب کے میدان میں جاتے تو اول, سپہ سلاڑی کے میدان میں جاتے تو اول, اگر فلسفی یا سائنسدان ہوتے تو آپ سب سے آگے ہوتے. اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انسان کامل اور اول کہا ہے. سلام آمینہ کے لال محبوب سبحانی,
کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، وما علینا الا البلاغ المبین۔ بہت خوب۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا حوالہ پیش کرنے کے لیے قائد لنگڑی عالی کیمپس کی جماعت ہفتم سے تشریف لاتی ہیں عرفہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ جناب صدر، محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ مجھے آج جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لاؤں کہاں سے لفظ جو تیری ثنا کروں، لاؤں کہاں سے لفظ جو تیری ثنا کروں، محسن کہوں بشر کا یا حبیب خدا کہوں۔ جناب صدر، قلم ہے کہ لکھنے کے لیے بتاب، قلم ہے کہ لکھنے کے لیے بتاب، حروف ہے کہ لفظ بننے کے لیے بے چین، اور الفاظ ہیں کہ جملوں میں ڈھلنے کے لیے بے قرار۔ کہ جناب صدر، موضوع ہی ایسا معطر اور منور کر دینے والا ہے کہ جو بھی اس عنوان سے منسوب ہوا وہ مہک گیا، وہ دھمک گیا، وہ چمک گیا۔ اسی کیفیت کی ترجمانی آج سے 1400 سال قبل دربار رسالت کے شاعر حسان بن ثابت نے یوں کی اور کیا ہی حق ادا کیا۔ جناب صدر، میں اپنے مقالے کے ذریعے محمد کی تعریف نہیں کی بلکہ محمد کے توسط سے اپنے الفاظ کو چمکایا۔ کچھ دولت پر ناز کرتے ہیں، کچھ صورت پر ناز کرتے ہیں، کچھ دولت پر ناز کرتے ہیں، کچھ صورت پر ناز کرتے ہیں، جن کے ہاتھوں میں ہو دامن مصطفیٰ وہ امتی ہونے پر ناز کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا حوالہ پیش کرنے کے لیے قائد نیکا پورا کیمپس کی جماعت پنجم سے تشریف لاتی ہیں سیدہ ایمان۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام سر ڈاکٹر صاحب، محترم اساتذہ کرام اور میرے عزیز سامعین، السلام علیکم۔ میری آج کی تقریر دنیا کے خوبصورت موضوعات میں سے ایک موضوع آقا دو جہاں کی سیرت پر مبنی ہے۔ جناب صدر، نہ ادب ہے، نہ کرینہ، نہ بصیرت، نہ شعور، نہ ادب ہے، نہ کرینہ، نہ بصیرت، نہ شعور، دل لرزتا ہے محمد کی ثنا سے پہلے، دل لرزتا ہے محمد کی ثنا سے پہلے۔ اب میں اپنے موضوع کی جانب بڑھتی ہوں۔ قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ جن کا لاب اثر بیماروں کے لیے شفا اور اکسیر عظیم ہے، جن کے چہرے اقدس کا ایک ایک نظریہ مقدر کے تمام ستاروں کو روشن کر دیتا ہے، جن کے لب و لہجے میں پروردگار کی رحمانیت رحیمیت کا لطف ہے، جن کی ایک ایک بات کلمہ صدق اور حقیقت ازوال کی مثال ہے، جن کی انگلیوں کی ہما فرسائی پر قدم تقریر کو رشک آئے، ان کی سیرت بیان کرنا کسی بھی انسان کے بس کی بات کیوں کر ہو سکتی ہے۔ سچ کہا ہے شاعر نے کہ، سچ کہا ہے شاعر نے کہ، وہ بجلی کا کڑکا تھا سوتے ہادی، وہ بجلی کا کڑکا تھا سوتے ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، جو نہ تھے ہدرا پر اوڑوں کے ہادی بن گئے، جو نہ تھے ہدرا پر اوڑوں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ جناب صدر، آپ کی سیرت نہ صرف عرب بلکہ پوری دنیا کے لیے نمونہ بن گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان کا نکلائے۔ آپ کی سیرت بچوں، بوڑھوں، عورتوں، جانوروں، قوم در قوم، ملک در ملک، کڑیا بے کڑیا، کو با کو، جو با جو، یہاں تک کہ بے جانانہ بات کے لیے مثال بن کر آئی۔ رسول کائنات، فتح موجودات محمد عربی علیہ السلام کو خالق اور رسمار رب الکریم نے انسانی نسل کے لیے انسانی کاملہ اور سوائے حسنہ بنایا ہے۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پر لاکھوں سلام، اس کی نافذ حکومت پر لاکھوں سلام، اس کی پیاری فصاحت پہ بے حد درود، اس کی پیاری فصاحت پہ بے حد درود، اس کی دلکش
दिलकश बलागत पे लाखों सलाम, उसकी दिलकश बलागत पे लाखों सलाम। हाज़रीन व महफिल, आपकी ज़िंदगी हमारे लिए एक खुली किताब है, मगर बात अमल करने की है, और ये खुली किताब कुरान मजीद और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो चलता फिरता कुरान है। लौह भी तू कलम भी तू तेरा वजूदुल किताब, लौह भी तू कलम भी तू तेरा वजूदुल किताब, गंबदे आबदीना रंग तेरे मुहीत में हो हबाब। बहुत खूब। एजुकेटेड मॉडर्न कैंपस की जमात चहाड़म से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का हवाला पेश करने के लिए तशरीफ़ लाती हैं आयशा। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब सदर, मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम और मेरे अज़ीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम। मेरी आज की तकरीर का उन्वान है सीरत नबवी। जनाब सदर, हर तरफ अंधेरे का राज था, जहालत का दौर था, ताकतवर कमज़ोर पर हावी था, काले और गोरे में फ़र्क था, गुलामों के साथ बुरा सलूक किया जाता था, बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। जनाब सदर, इस अंधेरे को दूर करने के लिए नूरे मुजस्सम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। रखा जब मेरे नबी ने दुनिया में कदम, रखा जब मेरे नबी ने दुनिया में कदम, पत्थर भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। आपकी आमद से इस अंधेरी दुनिया में हर तरफ नूर ही नूर बिखर गया। बहुत खूब। एजुकेटेड इकबाल कैंपस की जमात हफ्तम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का हवाला पेश करने के लिए तशरीफ़ लाती हैं अजीज़ा इरफान। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सरमाया हयात है सीरत रसूल की, सरमाया हयात है सीरत रसूल की, फलाहे कायनात है सीरत रसूल की। बंजर दिलों को आपने सैराब कर डाला, बंजर दिलों को आपने सैराब कर डाला, एक चश्मा सिफात है सीरत रसूल की। तमाम उस्ताज़ कराम और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम। मेरा आज का मौजू है सीरतुन नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जनाब सदर, ये तो वो मौजू है जिसके लिए सारी दुनिया के दरख्तों को कलम बना दिया जाए, समुद्रों के पानी को रोशनाई बना दिया जाए, और जमीन से आसमान तक की खुला को औरात बना दिया जाए। और ये तो गुमान किया जा सकता है कि कलम खत्म हो जाएंगे, समुद्रों का पानी खुश्क हो जाएगा, जमीन से आसमान तक का खुला पूर्ण हो जाएगा, लेकिन मेरे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक मुकम्मल ना हो सकेगी। जिंदगियां बीत गई और कलम टूट गए, जिंदगियां बीत गई और कलम टूट गए, तेरे असहाब का एक बाप भी पूरा ना हो सका। जनाब सदर, एक मोमिन के लिए, एक मुसलमान के लिए, एक कलमा गो के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी हर लिहाज से मक़ज़ मुहव्वर है। ये ईमानो इंतकाल का मंबा है कि ये ज़मीन और आसमान, ये तरफ़ैन, ये मशरिक़ैन, ये मग़रिबैन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलवे देती है, हमारी पहचान की हद से भी वालतर। जनाब सदर, आज का ये तरक्की याफ्ता दौर एटम और मुंतका दौर है, मिनट की परवाज़ है, चांद पर कमंडी डाली जा रही है। लेकिन सदर आली वकार आए आज से 1478 साल पीछे चलते हैं, जब आज का सियारा न था, आज का तियारा न था, मशीनों की खड़खड़ाहट का दूर दूर तक नामो निशान न था। उस वक्त अब्दुल्ला की यतीम, आमिना की लगते जिगर, हलीमा की ज़ीनत, जिसके घर चूल्हा नहीं जलता था, पेट पर पत्थर बांधा हुआ था, लेकिन उसी ने ही अपने नाइलेन मुकद्दस से अर्ज़ को सरफराज फरमाया। हुजूर आए तो सर आफरीनश पागी दुनिया, हुजूर आए तो सर आफरीनश पागी दुनिया, अंधेरों से निकल कर रोशनी में आगे दुनिया, सोते ज़हनों का जंग उतरा, बुझे चेहरों पर नूर आया, हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया। सलाम आमिना के लाल
موجودات فخرین و انسانی. دل ان کے ذکر سے بڑھتا نہیں ہے، دل ان کے ذکر سے بڑھتا نہیں ہے، میرے نبی کے نام میں ایسی مٹھاس ہے. ایجوکیٹر ماڈرن کیمپس کی جماعت نہم سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تشریف لاتی ہیں شامیرہ. تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھو، امام الانبیاء دیکھو، حبیب کبریا دیکھو، وہ جن کے دم قدم سے صبح نے بھی روشنی پائی، وہ جن کے دم قدم سے صبح نے بھی روشنی پائی، منور گھر دیا جس نے فضا وہ رہنما دیکھو، تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھو، قدم باہر مدینہ سے تصور میں مدینہ ہے، قدم باہر مدینہ سے تصور میں مدینہ ہے، الہی یا الہی عظمتوں کی انتہا دیکھو، الہی یا الہی عظمتوں کی انتہا دیکھو، تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھو. ماشاءاللہ. آخر میں طالع البدل علینا کے لیے تشریف لاتی ہیں ایانا اور ان کا گروپ. بہار آئی ہے
علينا طلع البدر علينا طلع البدر علينا نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی واجب الاحترام اساتذہ کرام اور طالبات، آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے یہ پروگرام انتہائی خوبصورت تھا۔ ڈیفرنٹ کیمپسز سے بچے آئے اور انہوں نے آ کر یہاں پر اپنی اپنی پرفارمنس کا مظاہرہ کیا، جس میں حسن قرات کے حوالے سے بھی تھا کہ اللہ کے کلام کو، اس مقدس کلام کو اچھے پیرائے میں، اچھے لحن کے ساتھ، اچھے تلفظ کے ساتھ یہاں پر پیش کیا گیا۔ اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا کمپٹیشن تھا، تو حسن نعت خوانی کے حوالے سے بھی بچوں نے بڑے خوبصورت کلام یہاں پر پیش کیے، بڑی اچھی پریزنٹیشن کے ساتھ پیش کیا۔ پھر تیسرا کمپٹیشن جو تقریری مقابلہ تھا بعنوان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس میں بھی مختلف کیمپس سے آئے ہوئے طالبات نے بھی اور طلباء نے بھی، دونوں نے اپنے اپنے خیالات کا یہاں پر اظہار کیا۔ تو اگر دیکھا جائے تو یہ پوری محفل جو ہے وہ رب کائنات اور محبوب کائنات کے حوالے سے اس کے ارد گرد گھوم رہی تھی۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کی سیرت کے مختلف گوشوں کو آپ نے یہاں پر بیان کیا، انہی کے متعلق نبی پاک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے ہیں، تو آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ آپ سراپا قرآن ہے، جو قرآن میں بیان ہوا ہے وہی آپ کی سیرت ہے۔ یعنی قرآن کو اگر عملی جامہ پہنایا ہے، قرآن کو اگر صحیح معنوں میں اس کی دی ہوئی شریعت، اس کی دی ہوئی ہدایات، اس کی دی ہوئے معاملات پر پورا کما حقہ اترے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو لہذا آپ سراپا قرآن ہے۔ یعنی ایک قرآن وہ ہے جو آپ پڑھتے ہیں، اور ایک قرآن وہ ہے جو چلتا پھرتا قرآن ہے، جس کے سینے پر اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سارے کا سارا قرآن اتارا۔ اور آپ چونکہ آج کی اس محفل میں طالبات زیادہ بیٹھی ہوئی ہیں، تو انہی کے حوالے سے چلے ایک بات کرتے چلتے ہیں کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے پوری دنیا میں اور خصوصاً اہل عرب میں خواتین کے ساتھ کس طرح کا ناروا سلوک کیا جاتا تھا۔ جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی اس گھر میں ماتم بچھ جاتا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہماری غیرت بھی گئی، ہماری عزت بھی گئی، اس لیے کہ ہمارے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی، کیونکہ وہ خواتین کو کوئی استعمال کرنے والی چیز سمجھتے تھے۔ ان کی خرید و فروخت بھی ہوتی تھی، اور ان کو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر حقوق دیے کہ یہی عورت ہے، یہی خاتون ہے جو کہ ماں بھی ہے، یہی خاتون ہے جو کہ بیٹی بھی ہے، یہی خاتون ہے جو کہ شریک حیات بھی ہے، اور یہی خاتون ہے جو کہ بہت پیاری بہن بھی ہے، تو یہ سارے رشتوں کی تمیز اور یہ سارے رشتوں کو ان کے حقوق کے ساتھ، ان کے فرائض کے ساتھ مردوں کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، اور خود ان رشتوں کو نبھا کر ایک عملی ثبوت پیش کیا کہ اللہ جو ہے خالق کائنات، جس نے خواتین کو بھی پیدا کیا، جس نے مردوں کو بھی پیدا کیا، جس نے چرند پرند اور اس کائنات کی ہر چیز کو تخلیق کیا، وہ یہ چاہتا ہے کہ خواتین کے ساتھ یہ سلوک کروا رکھا جائے۔ تو اس زمانے کے رہنے والے لوگوں نے ایک نئی ہی شریعت پکڑی کہ جس میں خواتین کے حقوق تھے۔ آپ کے علم میں ہے کہ جب کسی گھر میں بچی پیدا ہوتی تھی تو اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ یعنی عملی طور پر بہت سارے گھر ایسے تھے اہل عرب میں جو بچی کو زندہ دفن کراتے تھے، یعنی زندہ دفن کر دینا۔ لیکن پھر انہی عربوں میں ایک ایسی محبت اجاگر کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انہیں خاتون کی شکل میں اپنی ماں بھی نظر آئی، اور اس کے متعلق کیا کہا کہ تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اگر جنت کمانی ہے، اچھے اعمال کرنے ہیں، تو اس میں سے سب سے بہترین عمل کیا ہے کہ اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرو، کیونکہ اس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ جس نے اپنی والدہ کو راضی کر لیا، اس کے ساتھ حسن سلوک کر لیا، اس کے ساتھ محبت کر لی، تو باقی اعمال کے ساتھ ساتھ یہ عمل بھی اس کو جنت میں لے جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے علم میں ہے کہ ابھی 5-6 سال کی عمر کے تھے جب آپ کی والدہ فوت ہو گئے، تو جتنی والدہ کی کمی انہوں نے محسوس کی ہوگی، وہ شاید ہی کسی اور کو یہ علم ہو کہ اتنی چھوٹی عمر میں بچہ یتیم ہو جانا، والدہ کے سائے سے جو ہے وہ محروم ہو جانا، جبکہ آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کے والد فوت ہو چکے تھے، حضرت عبداللہ۔ تو پھر ایک واقعہ آتا ہے کہ آپ صحابہ کے ساتھ نبوت کے بعد ایک سفر میں تھے، تو راستے میں وہ مقام آیا جہاں پر آپ کی والدہ کی قبر تھی، کہ جب یہ مدینہ سے اپنے ننیال سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچے تھے ابھی 5-6 سال کی عمر میں، جب واپس آ رہے تھے مکہ میں،
تو راستے میں ہی والدہ کی طبیعت خراب ہوئی اور وہ ادھر ہی وفات پا گئی. پھر اسی ایک پہاڑی پر ان کو دفن کر دیا گیا حضرت آمنہ کو. تو جب آپ کا نبوت کے بعد وہاں سے گزر ہوا تو آپ اپنی والدہ کی قبر پر گئے اور صحابہ کرام نے دیکھا کہ کس طرح بلک بلک کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بچوں کی طرح روتے رہے والدہ کی محبت میں اور ان کی یاد میں. تو والدہ کو یہ مقام دیا. اور پھر آپ وہ حدیث بھی موجود ہیں کہ میری خواہش یہ ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں, یعنی اللہ کے ہاں سجدہ ریز ہوں, اور میری والدہ مجھے آواز دے. اگر وہ حیات ہوتی تو میں نماز توڑ کر ان کی بات پہلے سنتا اور پھر بعد میں نماز پڑھتا. یعنی دیکھیں کتنی بڑی فوقیت دی کہ اگر نماز کے دوران والدہ کی آواز آ جائے, وہ کسی چیز کی حاجت مند ہو, انہیں کوئی ضرورت ہو, تو آپ نماز کو توڑ کر والدہ کی خدمت پہلے کر لیں, نماز بعد میں پڑھیں. یہاں تک آپ نے فرمایا. پھر جب بیٹی کا رشتہ, تو پھر بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی اور باقی 3 بھی بیٹیاں, تو ان کو جو عزت و تکریم دی. تو صحابہ نے دیکھا کہ جب آپ کی بیٹی آیا کرتی تھی آپ کے پاس, تو آپ اس کی خاطر مدارت کے لیے اور اس کے استقبال کے لیے صحابہ کی محفل میں سے اٹھ جاتے تھے, کھڑے ہو جاتے, بیٹی کا استقبال ہو رہا ہے, اور پھر اپنی چادر بچھاتے تھے اور اپنی بیٹی کو اس پہ بٹھاتے تھے. تو بیٹی کو اس طرح کا معاملہ دیا. پھر شریک حیات کا معاملہ ہو تو وہ بھی آپ لوگوں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی شریک حیات تھی, ہماری مائیں امہات المومنین, ان کو کس طرح کا جو ہے نا وہ آپ نے رتبہ دیا. یعنی گھر کے کام کاج بھی خود کر لیتے تھے, ان کو نہیں کہتے تھے. آج تو یہ ہے نا ہر کام ہی شریک حیات نے کرنا ہے, بیوی نے کرنا ہر کام, لیکن آپ گھر کے کام میں ہاتھ بٹاتے تھے, گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتے تھے. تو یہ اس طرح کا معاملہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا جس رخ پر بھی آپ نظر ڈالیں گے وہ آپ کو مثالی نظر آئے گا, مثالی نظر آئے گا. اس لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ لوگوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے, اسی کو کاپی کریں, اسی کو سٹینڈرڈ بنائیں. تو اگر آج اس کو سٹینڈرڈ بنا لیا جائے تو بہت ساری بیماریاں, بلکہ تمام بیماریاں معاشرے کی جو اخلاقی قدریں بگڑ گئی ہیں, رشتوں میں فرق آ گیا ہے, وہ اخلاق, وہ تمیز, وہ قدریں جو ہیں وہ خاندانوں میں نہیں رہی. لیکن آج اگر سیرت کو اپنا لیا جائے تو وہ ساری کی ساری قدریں پھر جوان ہو جائیں گی, اور پھر سٹینڈرز جو ہیں وہ وہی بن جائیں گے جو اہل عرب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھ کر اپنائے تھے. تو میرا تھوڑا کہا زیادہ سمجھیے گا. مدینہ یاد آتا
मदीना याद आता है, मदीना याद आता है। रसूलुल्लाह के दरबार उनकी मोहब्बत में, रसूलुल्लाह के दरबार उनकी मोहब्बत में। वो तेरा रोज़ शब का न जाना याद आता है, वो तेरा रोज़ शब का न जाना याद आता है, मदीना याद आता है, मदीना याद आता है, मदीना याद आता है, मदीना याद आता है। मदीने में जो गुज़रा वो ज़माना याद आता है, मदीने में न जाना याद आता है, वो तेरा रोज़ शब का न जाना याद आता है, मदीना याद आता है, मदीना